تقوی کی اس آیت سے اس عشرے کا آغاز کیا ہے، جس میں خداوند متعال سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق کا تقاتے۔ اب وہ حق کیا ہے اس کو مجھے پیش کرنا ہے، اور اس سے پہلی اور بعد والی آیت میں اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ لفظ نشانی عربی میں آیت کہلاتی ہے۔ میں نے کل چند اللہ کی نشانیوں کو پیش کیا تھا، آج اسی کو میں موضوع کو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں۔ آج چند نشانیوں کا تذکرہ کروں گا، اور جو تقوی والے ہیں، ایمان میں اور تقوی میں فرق ہے، یعنی ایمان پہلا مرحلہ ہے، یوں کہ پہلے انسان بنتا ہے، پھر مسلمان بنتا ہے، پھر مومن بنتا ہے، پھر متقی بنتا ہے۔ یہ درجات ہیں۔ پہلے تو انسانیت آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یعنی وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم جانور ہی ہیں، حیوان ہی ہیں، صرف 2 پاؤں ہیں، ان کے 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ نہیں، انسان ہے، وہ حیوان ہے۔ حیوان اور انسان میں سب سے بڑا فرق شعور کا ہے۔ ہمارے پاس شعور ہے، احساس ہے۔ اعلان گمشدہ کبھی دیکھا آپ نے؟ پاکستان میں، ہندوستان میں شاید آپ نے کبھی دیکھا ایک اعلان گمشدہ لکھا جاتا ہے، مسنگ پرسن، جیسے کہ یہ آدمی مل نہیں رہا، تو عام طور سے لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو نہیں گم ہوتے، یورپ امریکہ میں بہت کم ہے ایسا، آدمی یعنی گم کم ہوتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان میں لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو اعلان گمشدہ چھپ جاتا ہے اخبار میں۔ تو کسی نے اخبار میں اعلان گمشدہ لکھا تھا کہ احساس گم ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ احساس گم ہو گیا ہے۔ احساس کی ماں محبت بہت تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، اور احساس کے باپ عقل کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر ہے، اس کی بہن الفت بھی رو رہی ہے، اگر کسی کو احساس ملے تو گھر پہنچا دے۔ انسان میں اور حیوانوں میں سب سے بنیادی فرق احساس ہے، شعور ہے۔ جسے درد محسوس ہو وہ زندہ ہے، مردے کو درد نہیں ہوتا۔ اگر درد ہے اس کا مطلب ہے ابھی زندہ ہے، اور جسے اپنا نہیں دوسرے کا بھی درد محسوس ہو سمجھ لو اسے احساس ہے۔ احساس انسانیت کی علامت ہے۔ جانوروں میں احساس نہیں ہوتا۔ ایک جانور کے بچے کو بھی مارتے کچھ دیر تڑپے گا، اس کے بعد پھر وہ بھول جائے گا۔ بہت کم جانوروں کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے۔ ابھی یہ ثابت کیا ہے ایک بہت بڑے سائنسدان نے، ہندوستان کی بہت سے بڑے کچھ سائنسدان نے جانوروں پہ تحقیق کی، جنہوں نے ہاتھی پہ تحقیق کی ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ مدتوں اپنے بچے کو یاد رکھتا ہے، اور باقاعدہ جیسے انسان روتے ہیں وہ باقاعدہ آوازیں بلند کرتا ہے۔ میں نے خود یہ باقاعدہ برطانیہ کے سب سے مشہور ٹی وی چینل کے اوپر اور ریڈیو پہ اس کو سنا ہے، اور باقاعدہ وہ دفناتا ہے، یعنی باقاعدہ مٹی ڈالتا ہے بچے کے اوپر۔ تو بہت سے جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، لیکن انسان کا احساس اگر جانوروں ہی جیسا ہو تو اس کا مطلب ہے انسان میں جانوروں میں فرق نہیں ہے۔ یہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں تو اگلے مرحلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ احساس پہلی منزل جو ہے وہ انسانیت ہے، دوسری پھر اسلام ہے۔ قرآن کریم میں آیا تھا نا، وقالت الاعراب آمنا، اور یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ بل قولوا بل اسلمنا، ابھی تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان ہونا اسلام پہلا مرحلہ، ایمان بعد کا مرحلہ ہے۔ اور جب ائمہ اہل بیت سے پوچھا گیا کہ بتائیے اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے، کہ اسلام صرف یہ قبول کر لینا کہ اللہ رسول ہے، جب تک ہماری ولایت کو نہیں مانو گے تب تک مومن نہیں کہلاؤ گے۔ تو مومن صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے سے انسان ایمان کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ میں جس مرحلے میں لے جانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد کا مرحلہ تقوی کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو۔ اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے۔ روزہ تو نہیں لگ رہا حضرات کو؟ اللہ کا شکر ہے موسم بہت اچھا ہے آپ کے کویت میں، گرمی مشہور ہے یہاں کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہے، تو سلسلہ چلتے رہیے گا۔ تو ایمان کے بعد کا مرحلہ تقوی ہے۔ تقوی یعنی اب میں اس کو پیش کروں گا انشاءاللہ آگے، چلیں آج ہی سن لیجئے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ مولا امیر سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے سارے اعمال کو، دن بھر کے اعمال کو دیکھے اور کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو تو وہ متقی ہے۔ میں نے تو پڑھ دیا ہے بھئی، مومن تو آپ سب ہیں،
مجھ سے کوئی بھی کہے گا کہ بھئی مومن کی عادل کی گواہی قبول ہے، میں آپ کو دیکھوں گا، میں آپ کی گواہی قبول کر لوں گا. آپ سب میرے نزدیک مومن بھی ہیں، عادل بھی ہیں، جب تک کہ میں گناہ نہ دیکھوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب تک گناہ نہ دیکھوں ہر آدمی عادل ہے. متقی ہونے کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. تو مولا امیر کو کہا جاتا ہے مولائے متقیان. آپ سے پوچھا مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ کہا 24 گھنٹے کے اپنے کسی عمل پہ جب آدمی شرمندہ نہ ہو تو متقی ہے. جب متقی کا یہ درجہ ہے تو سوچیں مولائے متقیان کا مقام کیا ہوگا.